دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکلا وعد اللہ الحسنى صدق اللہ العظیم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صل وسلم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسٹیج پر جلوہ افروز محترم صدر جلسہ و معزز سامعین اکرام، آج کی اس پر رونق محفل میں میں عظمت صحابہ اکرام کے عنوان سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، صحابی کسے کہتے ہیں؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی اس خوش نصیب انسان کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسی حالت میں اس کی موت آئی ہو۔ میرے دوستو، صحابی منتخب من اللہ ہوتے ہیں، صحابہ کا انتخاب خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ چنانچہ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات الصحابہ میں اثر لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ میرے دوستو سنو، عبداللہ ابن مسعود کون تھا؟ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، امام اعظم ابو حنیفہ، اس کے استاذ کا نام حماد ہے، حماد کے استاد کا نام اسود اور علقمہ ہے، اسود اور علقمہ کے استاد کا نام عبداللہ ابن مسعود ہے، عبداللہ ابن مسعود کے استاد کا نام جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ صحابہ سارے میرے سروں کا تاج ہے، صحابہ سارے میرا ایمان ہے، صحابہ سارے حجت ہے، لیکن ہر صحابی کی اپنی شان ہے۔ صداقت میں ابو بکر نرالے، عدالت میں عمر نرالے، سخاوت میں عثمان نرالے، شجاعت میں علی نرالے، سیاست میں معاویہ نرالے، کتابت میں زید نرالے، امانت میں ابو عبیدہ نرالے۔ میں مانتا ہوں، لیکن ایک چیز میں عبداللہ ابن مسعود نرالے ہے، خدا کی قسم 1,24,000 صحابہ میں سے عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہے جن کا نام لے کر پیغمبر نے فرمایا ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ، جو بات بھی ابن مسعود تمہیں کہے اسے سچا ضرور مان لینا۔ یہ عبداللہ ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب پہلی مرتبہ تمام بندوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی تو ان میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا اور انہیں اپنا نبی بنا کر بھیجا اور انہیں اپنا خاص علم عطا فرمایا۔ پھر دوبارہ جب بندوں کی دلوں پر نگاہ ڈالی تو آپ کے لیے صحابہ اکرام کو چنا اور آپ کو اپنے دین کا مددگار اور اپنے نبی کی ذمہ واری اٹھانے والا بنا کر بھیجا۔ لہذا جس چیز کو مومن یعنی صحابہ اکرام اچھا سمجھیں گے وہ اللہ کے ہاں بھی اچھی ہوگی، اور جس چیز کو صحابہ اکرام برا سمجھیں گے وہ اللہ کے ہاں بھی بری ہوگی۔ میرے دوستو، یہ صحابہ ہے جو منتخب من اللہ ہے، جن کو اللہ نے اپنے دین کی مدد کے لیے چنا ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ صحابہ اکرام نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مدد و نصرت کا حق ادا کر کے بتا دیا۔ یہی صحابہ اکرام کا شیوا تھا۔ ایک قافلہ آ رہا ہے تو دوسرا جا رہا ہے، ایک جنازہ آ رہا ہے تو دوسرا جنازہ جا رہا ہے، 70 کے جنازے پڑے، ادھر 80 کے جنازے پڑے، ادھر 4 شہید، ادھر 5 شہید، اس جنگ سے واپس آئے تو 2 شہید، کسی کو حضور دفنا رہے ہیں۔ میرے دوستو، صحابہ اکرام کی ساری زندگی قربانیوں میں گئی ہے۔ ایک بابا جی جنگ میں جا رہے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی ٹانگ معذور ہے، کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس معذور ٹانگ کے ساتھ جنت میں جا کے چلتا رہوں۔ او اماں تو کہاں جا رہی ہے؟ بڑھیا 4 بیٹے شہید کرا چکی، خود بھی میدان کے اندر لڑنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اماں تو جوان عورت خنجر ہاتھ میں
لے کر جا رہی ہے. کہا حضور کے دشمنوں کا پیٹ چاک کروں گی جا کے اس کے ذریعے سے. او بی بی تو بچہ ہاتھ میں اٹھا کے کہا جا رہی ہے, او بی بی تو بچہ ہاتھ میں اٹھا کے کہا جا رہی ہے, یہ کسی مجاہد کو دے آؤ گی, اس کی ڈھال بن جائے گا اور میں شہید کی اماں بن جاؤ گی. یہ عجیب و غریب قوم ہے, انہیں دنیا کی فکر نکل گئی. انہیں کو صحابہ کہا گیا جو جھوم جھوم کر کہا کرتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. یہ کون ہے جو کھجور ادھر پھینک رہا ہے؟ کہا کھجور کھانے میں دیر ہو جائے گی تو میں شہادت سے محروم ہو جاؤں گا. یہ کون دیوانہ کھڑا کہہ رہا ہے اللہ دشمن میرے کان کاٹ دے, میری ناک کاٹ دے, میرا کلیجہ چبا لے. کل قیامت کے دن تو پوچھے گا کہ تو کیا لایا؟ میں کہوں گا جان بھی لٹا دی تھی, جسم بھی کٹوا دیا تھا. اللہ اکبر. یہ عجیب شخص ہے, یہ سرخ پگڑی باندھے, یہ میدان جنگ میں اکڑ اکڑ کے کون جا رہا ہے؟ یہ بھی ابو دجانہ نبی کا صحابی ہے. یہ کہتا ہے کہ جان جب میدان جنگ میں چلی جائے پسند ہے, اس بابے کے ہاتھ کی اچھل ہے, اس بابے کے ہاتھ کی اچھل ہے. کہا حضور کے چہرے سے تیر روکتا تھا, اسی لیے طلحہ کے ہاتھ پہ 80 زخم لگے ہیں, ہاتھ شل ہو چکا ہے. یہ بزرگ آدمی ہے, ان کے کاندھے پہ بڑے بڑے سوراخ ہیں, بچے ہاتھ ڈال کے کھیلتے ہیں. یہ نبی کا پھوپھی زاد بھائی زبیر ہے, جسم کا کوئی حصہ اس کا زخموں سے خالی نہیں ہے, پھر بھی میدان جہاد میں جاتا ہے. یہ کون گھسٹ گھسٹ کے آ رہا ہے, نبی کے قدموں کو ڈھونڈ رہا ہے. یہ بھی زیاد بن سکن ہے, یہ بھی نبی کا صحابی ہے. کہتا ہے زخم تو کھا لیے, اب جان جائے تو نبی کے قدموں میں جائے, اسی لیے آگے بڑھ رہا ہوں. یہ کون 70 زخم کا ہے, صحابہ کو وصیت کر رہا ہے حضور کی حفاظت کرنا. یہ بھی صحابی سعد بن ربی ہے. یہ کون طالب علم کتابیں چھوڑ کر آ رہا ہے اور فارس روم کی طرف جا رہا ہے. دنیا کہتی ہے ابو ہریرہ ہے یا انس بن مالک ہے, یہ کتابیں چھوڑ کر, یہ سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ اتنے بڑے علامہ, یہ وقت کے فقیہ, یہ کون جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ عبداللہ ابن مسعود, نبی کے مشابہ صحابی, نبی کا تکیہ اٹھانے والے, نبی کا جوتا اٹھانے والے. نبی کا تکیہ اٹھایا, نبی کا جوتا اٹھایا, نبی نے سکھایا عبداللہ تلوار کبھی نہیں رکھنا. ابو جہل کی گردن کاٹنے چلے گئے آخری دم تک. یہ کون ہے جو آذان چھوڑ کے دمشق کی بارڈر پر گیا بیٹھا؟ کہا یہ نبی کے گھر کا ناظم بلال حبشی ہے. میرے دوستو, یہ مختصر واقعات کی طرف میں نے آپ حضرات کے سامنے اشارہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کی ساری زندگی قربانیوں میں گئی, لیکن افسوس صد افسوس ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کچھ ایسے شرپسند عناصر بھی موجود ہیں جو صحابہ اکرام کی عظمت کے قائل نہیں ہے. کبھی یہ معاویہ پر سوشل میڈیا کے ذریعے بھونکتا ہے, کبھی یہ معاویہ کے نام پہ اپنے کاغذات کو, اپنے صفحات کو گندے کرتا ہے, کبھی یہ لکھتا ہے کہ صحابہ کو احد میں شکست اس لیے ہوئی تھی کیونکہ صحابہ اکرام کے دل میں طمع آ گئی تھی, نعوذ باللہ وہ مال غنیمت لوٹنے میں لگ گئے تھے. کبھی یہ لکھتا ہے کہ صحابہ پر یہودی اخلاق کا اثر ہو چکا تھا. میرے دوستو, اصحاب محمد کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا. فوالذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفا, تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو میرے صحابی کے ایک مد, یہ ایک پیمانے کا, ایک ماپ کا نام ہے, میرے صحابی کے ایک مد بلکہ آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. ہم دشمنان صحابہ سے پوچھنا چاہتے ہیں, او دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا, ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا, ہے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا, اغیار نے خود تسلیم کیا ہے عالم یار صحابہ کا, فردوس کی آئینہ چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا, جا احد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھ ایثار صحابہ کا, تجھے اتنی بات شہادتوں کے ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا. وآخر دعوانا الحمدللہ. دعوت میڈیا یوٹیوب چینل, محبت کا پیغام, انسانیت کے نام.